بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کا تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں ہم سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کریں گے اور کچھ ہوم ورک بھی ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم کو، یعنی SLOs کو۔ آج ہمارے 2 SLOs ہیں۔ پہلا SLO ہے تحریر میں زمانہ تلاش کر سکے اور اسے دوسرے زمانے میں لکھ سکے، اور دوسرا SLO ہے گفتگو یا تقریر، ہدایات یا اعلانات سن کر ان کا تجزیہ کر کے اہم باتوں پر توجہ دے سکے اور مطلوبہ عمل کر سکے۔ تو آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج کے سبق میں کون سی باتیں اہم تھیں، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے اور جو کام دیا جائے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ نے سبق غور سے سننا ہے اور ہر لفظ پہ آپ نے دھیان دینا ہے، اور سبق سننے کے دوران آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج اور دھیمی طبیعت کے مالک تھے۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی صداقت کی گواہی ان کے دوست دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی حاجت روائی کرتے۔ انہی اخلاق و صفات کی بدولت ایسا ممکن ہوا کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب اسے نہ مانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ طائف مکہ سے کچھ دور ایک وادی ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، لیکن وہاں کے لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ تنگ دل اور ظالم نکلے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دیں۔ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سبق، آپ نے سنا۔ چلیں اب اس کو تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون کون سی باتیں ہم نے سیکھی، اور اس سبق کے اہم نکات اور اہم چیزیں کون کون سی تھیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں پہلی 3 لائنوں میں۔ پہلی 3 سطور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق اور عادات بتائی گئی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نہیں تھی۔ دھیمی طبیعت کے مالک تھے، تیز طبیعت کے مالک نہیں تھے۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ خندہ پیشانی کا مطلب مسکرا کر ملنا۔ کبھی جھوٹ نہ بولتے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی صداقت یعنی سچائی کی گواہی ان کے دوست تو نہیں، وہ تو دیتے، لیکن دشمن بھی ان کی صداقت کی گواہی دیتے۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی صفت حاجت روائی کرتے تھے۔ لوگوں کی حاجت روائی یعنی لوگوں کے کام آنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔
انہی اخلاق اور صفات کی بدولت جو ہم نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اخلاق کی وجہ سے، انہی صفات کی وجہ سے لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جوق کہتے ہیں فوج کو، لشکر کو، ایک گروہ کو۔ تو لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ اور پورے قبیلے کی صورت میں، پورے خاندان کی صورت میں اسلام میں داخل ہوتے گئے کہ اتنے اچھے اخلاق والا آدمی جو بات کر رہا ہے ضرور بضرور اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں جو آپ کو 5 لائنیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تکالیف کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ یعنی اپنے شہر والوں کو، مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی تو اپنی سرکشی یعنی بغاوت کی وجہ سے انہوں نے مانا تو نہیں، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور اذیتیں دینا شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف کیا ہے؟ ایک وادی ہے۔ کیا ہے؟ وادی، اور یہ مکہ کے قریب ہی ہے۔ اور وادی کسے کہتے ہیں؟ جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہو، جس کے دونوں طرف کیا ہو؟ پہاڑ۔ لیکن مکہ والوں سے زیادہ سخت تو طائف والے نکلے، ان سے زیادہ تنگ دل، جن کے دل تنگ ہوں اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں، اور ظالم بھی نکلے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ لڑکے کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے، اور وہ لڑکے، آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا اور لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان کا مطلب بہت زیادہ خون بہنا، اور اتنا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف برداشت کی، کس لیے؟ اسلام کی دعوت کے لیے۔ تو ہمیں بھی اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے تکالیف برداشت کرنا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں ان کا تذکرہ ہوا، اور یہ آج کے سبق کے اہم نکات ہیں۔ چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے دھیمی، سوچی سمجھی رفتار یا طریقہ کار، آہستہ آہستہ کی گئی کوئی تدبیر۔ خندہ پیشانی، اس کا معنی ہے جس کے چہرے سے ہر وقت شگفتگی ظاہر ہو۔ ہنس مکھ، ہنستا مسکراتا ہوا، خوش خوش۔ حاجت روائی، یعنی ضرورت، احتیاج یا آرزو پوری کرنے کا عمل، یعنی مراد کو پا لینا، مراد کا حصول۔ اگلا لفظ ہے جوق، یعنی فوج کا دستہ، آدمیوں کا گروہ، پرندوں وغیرہ کے جھنڈ کو بھی کہتے ہیں جوق۔ اور غول اور جماعت۔ سرکشی یعنی نافرمانی، بغاوت، غرور اور گھمنڈ۔ اور آخری لفظ ہے لہو لہان، جس کا معنی ہے خون میں لتھڑا ہوا، خونم خون، خون میں لت پت، یعنی وہ شخص جس کا تمام بدن زخمی ہونے کی وجہ سے خون آلودہ ہو چکا ہو۔ اب سبق سے متعلق کچھ سوالات ہمارے سامنے ہیں، چلیں سبق کو ذہن میں رکھ کر ان سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی خوبی تھی کیا؟ دھیما پن، نرمی، مستقل مزاجی، یا مذکورہ تمام؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دھیما پن بھی تھا، نرمی بھی تھی، اور مستقل مزاجی بھی تھی، لہٰذا یہ والا آپشن ہمارا درست ہوگا، مذکورہ تمام۔ سوال نمبر 6،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کون سی دعوت دی؟ کھانے کی، اسلام کی، نیکی کی یا عید کی؟ جی ہاں، اسلام کی دعوت دی، اور یہ ہے ہمارا درست جواب۔ اگلا سوال کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے کچھ دور کون سی وادی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ طائف کی وادی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے۔ اور آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سبق سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے اس کی وجہ لکھنی ہے، اور ہم نے یہ وجہ آج کے سبق میں پڑھی ہے، اور وہ آپ نے آج کا سبق دیکھنا ہے اور اس سے آپ نے جواب لکھنا ہے، لیکن جواب آپ نے خود اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے سلوک کے بدلے میں کیا کیا؟ یعنی جب اہل طائف نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ آپ نے کتاب کھولنی ہے، اور جو ہم نے سبق پڑھا اس سے تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ آپ نے وہ جواب تلاش کر کے یہاں پر لکھنا ہے تاکہ آپ کو جواب تلاش کرنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ اور اگلا کام جو کہ بہت دلچسپ ہے اور آپ کو اس کا انتظار رہتا ہے وہ کیا ہے کہ آج کے پیراگراف میں موجود جملے دیکھیں اور ان میں سے 10 الفاظ تلاش کریں۔ کتنے الفاظ؟ 10 الفاظ تلاش کریں اور ان کے متضاد تحریر کریں۔ یعنی آپ نے اپنی مرضی کے 10 الفاظ چننے ہیں، تلاش کرنے ہیں، اور آپ نے ان کے متضاد یعنی ان کے الٹ بھی لکھنے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔